سید المرسلین خاتم النبیین اکرم الاولین والآخرین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین وازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین واولیاء امتہ الکاملین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ علیہ الصلاۃ والتسلیم یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وعن جبریل علیہ السلام قال قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولم ار بیتا افضل من بیت بنی ہاشم او کما قال علیہ السلام ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود و سلام سارے دوست با آواز بلند پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حضرات گرامی قدر، اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و صلات کے بعد حضور سرور کائنات، فخر موجودات، منبع حسنات، دافع بلیات، احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پروقار میں درود و سلام کا ہدیہ عرض کرنے کے بعد آج کے اس جمعۃ المبارک خطبہ میں میں آپ حضرات کی خدمت میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لاتعداد معجزات اور کمالات میں سے چند آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کریم نے جب کسی نبی کو کسی بھی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا تو اس نبی کو دعویٰ توحید پر دلیل کے طور پر کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا، اور وہ جو معجزہ عطا فرمایا وہ اس نبی علیہ السلام کے دور کی مطابقت کے حوالہ سے تھا۔ مثال کے طور پر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری عروج پہ تھی، تو اللہ کریم نے اسی مناسبت سے آپ علیہ السلام کو ید بیضاء اور عصا کا معجزہ عطا فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ سانپ بن گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو دیکھ لیں کہ آپ کے دور میں لوگ پتھروں کے تراشنے میں ماہر تھے، تو آپ علیہ السلام کو اللہ کریم نے پتھروں سے اونٹنی نکالنے کا معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں کہ آپ کے دور میں علم طب بڑا عروج پہ تھا، تو اللہ کریم نے اسی دور کی مطابقت اور مناسبت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مادر ذات اندھوں کو بینائی دینے والا، کوڑ کے مریضوں کو شفا دینے والا، برس کے مریضوں کو شفا دینے والا اور حتیٰ کہ مردوں کو زندہ کر دینے والا معجزہ عطا فرمایا۔
غرض یہ کہ مالک کریم نے جس نبی کو بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا اس کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا، لیکن جب باری آئی میرے اور آپ سب کے کریم آقا کی، جب باری آئی آمنہ کے لال کی، پیکر حسن و جمال کی، رحمت شہجہاد کی، عکس نور خدا کی، جب باری آئی مظہر رب العلا کی، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جب باری آئی تو اللہ کریم نے اپنے حبیب علیہ السلام کو 1 2 3 5 یا 7 معجزات عطا نہیں فرمائے، بلکہ اللہ کریم نے قرآن مقدس میں یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم فرما کر اپنے حبیب علیہ السلام کو سر سے لے کر پاؤں تک سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ میرے امام پکار اٹھے، دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، پر معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی۔ ہمارے نبی علیہ السلام سراپا معجزہ ہیں۔ آقا علیہ السلام کا ہر عضو ایک بے مثال اور با کمال معجزہ ہے۔ حضرت گرامی قدر قرآن مقدس کی اس آیت میں اللہ کریم نے اپنے حبیب علیہ السلام کو برہان کے لفظ سے پکارا، یعنی سراپا معجزہ۔ برہان اس دلیل کو کہا جاتا ہے کہ جس کے سامنے ہر قسم کی دلیل عاجز آ جائے۔ دیکھیے میں آپ حضرات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج کے اس دور میں اگر ہم کہیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے آسمان بنایا، تو سائنٹسٹ یعنی سائنسدان کہیں گے کہ نہیں، یہ آسمان تو فریب نظر ہے۔ اگر ہم کہیں کہ اللہ کریم کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے زمین کو بنایا، تو وہ کہیں گے کہ نہیں، یہ تو اربوں سال پہلے ایک حادثاتی واقعہ رونما ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ زمین، زحل، مشتری، یہ جتنے بھی سیارے ہیں یہ معرض وجود میں آئے۔ اگر ہم ان کو کہیں کہ اللہ کریم وہ ذات ہے جس نے پانی کو پیدا فرمایا، تو وہ کیا کہیں گے آگے سے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو H2O یعنی 2 درجے ہائیڈروجن اور آکسیجن کے باہمی ملاپ کا نتیجہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، لیکن جب ان کو یہ کہا جائے کہ میں برہان کا لفظ عرض کر رہا ہوں کہ برہان کیسی دلیل ہے، جب ان کے سامنے یہ کہا جائے گا اللہ وہ ذات ہے جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو مبعوث فرمایا ہے، تو پھر کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور تو ایسے ہیں، بلکہ ہم کہیں گے کہ آقا علیہ السلام کی کوئی مثال لاؤ، حضور نبی مکرم علیہ السلام کی کوئی مثال لاؤ، تو بڑے سے بڑا کافر بھی آج یہ بات کہنے پر مجبور ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام ایسے ہیں کہ آپ سیرت میں بھی بے مثال ہیں اور صورت میں بھی باکمال ہیں۔ اللہ کریم نے ایسا اپنے حبیب علیہ السلام کو بنا کر بھیجا۔ اللہ اکبر۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضور نبی مکرم علیہ السلام کا جو ایک عظیم الشان معجزہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے آپ علیہ السلام پر جو قرآن مقدس نازل کیا، حضور علیہ السلام نے اس کلام ازلی کے ڈائریکٹ نزول کو اپنے قلب منیر پر برداشت کیا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کا ایک عظیم الشان معجزہ ہے کہ وہ کلام ضلالت مآب جس کے ریلیٹڈ اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سورۃ الحشر میں، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اسی قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو لرأیتہ، تم دیکھتے، خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تم دیکھتے کہ اللہ کے خوف اور خشیت سے یہ پہاڑ جو ہیں یہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کریم کے اس کلام کے ڈائریکٹ نزول کو حضور علیہ السلام نے اپنے قلب منیر پر برداشت کیا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، حضور علیہ السلام کا بڑا عظیم معجزہ ہے۔ اس کلام کو اللہ کریم کے حبیب علیہ السلام نے اپنے قلب منیر پر برداشت فرمایا کہ کائنات کی کوئی چیز بھی اس کا سامنا نہیں کر سکتی۔ آپ حضرات اندازہ لگائیں
کہ اپنی استقامتوں پر ناز کرنے والے پہاڑ بھی اس کا سامنا نہیں کر پائے، اس کو اٹھا نہیں سکے، اس کو برداشت نہیں کر سکے، سمندر بھی برداشت نہیں کر سکے، اور زمین و آسمان کی کوئی شے بھی اس کا سامنا، کیوں؟ اس کی ہیبت اور جلالت اتنی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر، ہمارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام پہ اللہ کا کس قدر عظیم کرم اور فضل ہوا کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس کلام کو برداشت کر رہے ہیں۔ اور اگر اس کو میں ایک اور زاویہ سے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں تو وہ یہ ہوگا کہ کائنات کی کوئی شے بھی، کائنات کی کوئی چیز بھی اس کلام کے ڈائریکٹ نزول کو برداشت نہیں کر سکی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب نے اس کو برداشت کیا، تو مجھے کہنے دیجئے کہ اس ساری کی ساری کائنات کی طاقت اور قوت اور استقامت مل بھی جائے تب بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب مطہر کی قوت، طاقت اور استقامت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ حضور کو اللہ نے اتنا اونچا بنایا ہے، اتنا باکمال بنایا ہے، اتنا بے مثال بنایا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کریم نے وہ معجزات عطا فرمائے جو آپ سے پہلے کسی نبی کو بھی عطا نہیں ہوئے۔ ان میں سے ایک معراج شریف کا معجزہ بھی ہے کہ اللہ کریم نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو راتوں رات، ایک مختصر سے وقت میں راتوں رات اللہ کریم نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو 7 آسمانوں کی سیر کرا دی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ کریم نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج شریف کا جو ہے وہ معجزہ عطا فرمایا۔ حضرات گرامی قدر، ساری کائنات کے لیے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام ایک رسول بن کر تشریف لائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام رسول کل ہیں، ہر چیز کے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نبی اور پیغمبر ہیں۔ اور جب پوری کائنات کے لیے حضور رسول بن کے تشریف لائے تو پھر ظاہری سی بات ہے اس میں ہر چیز آ گئی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کریم نے ایسا بے مثال بنایا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہر چیز کے غم کو سمجھتے بھی ہیں اور اس کی تسکین کرتے ہوئے اس کا مداوع بھی کرتے ہیں۔ اگر توجہ ہو تو میں بخاری کی ایک حدیث آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں ایک حدیث پاک نقل کی جس کے راوی حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ پہلے حضور نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام ایک خشک شدہ کھجور کے ستون سے ٹیک لگاتے ہوئے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ بڑی ہی ایمان افروز حدیث پاک ہے۔ اور جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ممبر شریف کا اہتمام ہو گیا، ممبر شریفہ تیار ہو گیا، تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام ممبر پر تشریف فرما ہو کر لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمانے لگے۔ حضرات گرامی قدر، جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو وہ جو کھجور کا خشک شدہ تنا تھا نا، اس نے با آواز بلند رونا شروع کر دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ کھجور کا خشک ستون اس قدر رویا کہ پوری کی پوری مسجد نبوی گونج اٹھی۔ اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ، اگر میں اس کے دکھ کا مداوع نہ کرتا تو یہ اس کی وارفتگی کا عالم یہ تھا، میرے ساتھ اس کی محبت اور عشق کا عالم یہ تھا کہ یہ قیامت تک روتا رہتا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں کہ درختوں کو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی کس قدر پہچان ہے اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کس قدر محبت ہے۔ حضرات گرامی قدر، وہ درخت اس قدر رویا، وہ کھجور کا خشک تنا اس قدر رویا کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے ممبر شریفہ سے اٹھنا پڑا۔ حضور اپنی مسنت خطابت سے جلوہ فروز بیٹھے سے تشریف فرما تھے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام اٹھے اور اس کھجور کے خشک تنے کو حضور علیہ السلام نے اپنے گلے سے لگا لیا
کتنے مقدر ہوں گے اس درخت کے، اس تنے کے، کہ جس کو وہ سینہ لگا جس کے ریلیٹڈ اللہ کریم نے فرمایا الم نشرح لک صدرک۔ وہ بے مثال سینہ آقا کریم علیہ السلام نے اس کھجور کے درخت کے ساتھ لگایا۔ جب کھجور کے درخت کے ساتھ لگایا نا تو پھر ایک اور عجیب معاملہ ہوا۔ کیا ہوا کہ وہ جو درخت تھا نا وہ اور زیادہ زار و کتار رونا شروع کر دیا اس نے۔ روایت میں ہے کہ گویا وہ ایسے رویا کہ جیسے ایک بچہ ہچکیاں لے لے کر نہیں روتا، بلک بلک کے روتا ہے۔ وہ حضور علیہ السلام کی محبت میں، آپ کے عشق میں تڑپ تڑپ کر یوں رونے لگا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے جب اس کو اپنے گلے سے لگایا تو وہ خود ہی آہستہ آہستہ خاموش ہو گیا۔ یہاں پہ ایک نقطہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ کریم نے بڑے بڑے معجزات عطا فرمائے، بڑی شان و شوکت والے پیغمبر ہیں، اولو العزم پیغمبروں میں آپ علیہ السلام کا شمار ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اللہ کریم نے آپ کو یہ معجزہ دیا کہ آپ مردوں کو زندہ فرمایا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام ان مردوں کو زندہ فرمایا کرتے تھے کہ جن کے اندر پہلے جان موجود تھی۔ اگر آپ ذرا سمجھیں تو میں آپ کو انشاءاللہ سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان مردوں کو زندہ فرمایا کرتے تھے اللہ کے حکم سے کہ جن میں پہلے جان موجود ہوتی، ان میں روح لوٹا دیتے تو وہ زندہ ہو جاتے۔ لیکن ہمارے حبیب علیہ السلام کا کیا امتیاز اور اعجاز ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ان مردوں کو بھی زندہ کر دیا جن کے اندر سرے سے روح ہی نہیں ہے۔ درخت جو ہے، تنا جو ہے، یہ روح سے بالکل عاری ہوتا ہے، اس میں روح نہیں ہوتی۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس کو جب اپنے گلے سے لگایا تو یہ درخت، یہ ستون ایسا زندہ ہوا کہ کئی زندوں کو اس پہ رشک ہے، ایسا زندہ ہوا کہ کئی زندوں کو اس پہ رشک ہے۔ حضرات کرام قدر، حضور علیہ السلام کو اللہ کریم نے بڑا اونچا بنایا ہے، اور یہ حدیث پاک پڑھ لینے کے بعد حضرات کرام قدر یقین کریں کہ محسوس یہ ہونے لگتا ہے کہ جو زندگی ہے نا یہ روح کے محتاج نہیں، عشق مصطفیٰ کی محتاج ہے۔ دیکھیں کہ وہ ایک درخت ہے، حضور نبی مکرم علیہ تحیت و تسلیم کے ساتھ وہ کس قدر وارفتگی کا اظہار کر رہا ہے، اور یہ حدیث جب بندہ پڑھتا ہے نا تو ایک کیفیت یقین کریں طاری ہو جاتی ہے انسان مسلمان کے بدن پر۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حدیث پاک پڑھنے کے بعد یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ زندگی جو ہے روح کی محتاج نہیں، عشق مصطفیٰ کی محتاج ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، جن کے دلوں میں عشق مصطفی نہیں ہوتا، اس کی شمع معجزن نہیں ہوتی، یقین کریں کہ وہ زندہ ہو کر بھی مردہ ہے، وہ زندہ ہو کر بھی مردہ ہیں، وہ انسان ہو کر بھی کل انعام بل ہم اضل ہیں، چوپایوں کی مثل، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اور جن کے پاس عشق مصطفیٰ اور حب مجتبی موجود ہے، وہ اگرچہ کھجور کا خشک شدہ ستون ہی ہو تو بھی زندہ ہے۔ دیکھیں کہ عشق مصطفیٰ کی بدولت ایک کھجور کا خشک شدہ ستون بھی زندہ ہے۔ اگر پہاڑ ہیں تو وہ بھی عشق مصطفیٰ کی بدولت زندہ ہیں، اور اگر ابو جہل کے ہاتھ میں کینکر ہیں تو وہ بھی زندہ ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کا امتیاز ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کو اللہ کریم نے بڑا اونچا بنایا۔ اور ایک اور بات اس حدیث کے ریلیونٹ میں آپ کو عرض کر دوں کہ جب نباتات، حیوانات، شجر و حجر حضور علیہ السلام کے عشق میں زندہ ہیں اور اپنی عقیدتوں کا اظہار کر رہے ہیں، تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ اولیاء کرام بھی زندہ ہیں۔ دیکھیں کہ عشق مصطفیٰ کی بدولت اگر شجر و حجر زندہ ہیں تو پھر لاہور میں حضور داتا علی حجویری کیسے مردہ ہو سکتے ہیں؟ اگر عشق مصطفیٰ کی بدولت پتھر زندہ ہیں
تو پھر بغداد میں حضور سیدی غوث پاک علیہ رحمہ کیسے مردہ ہو سکتے ہیں؟ اگر عشق مصطفیٰ کی بدولت حیوانات، نباتات، جماعتات زندہ ہیں اور کیفیات کو سمجھ رہے ہیں، تو پھر اجمیر میں حضور خواجہ خواجگان کیسے مردہ ہے؟ اللہ اکبر۔ آقا کریم علیہ السلام کو اللہ کریم نے بڑے ہی بے مثال اور با کمال معجزات عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، آج کے اس جمعۃ المبارک کے خطبہ کی آخری روایت میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں، جس کو امام بیہقی علیہ رحمہ نے دلائل النبوہ میں نقل فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم علیہ السلام کے بڑے ہی پیارے صحابی رسول ہیں۔ آپ کی 3 بیویاں تھیں جو کہ ہمیشہ بڑی نفیس اور عمدہ خوشبو استعمال کیا کرتی تھی، مگر جب ان کے شوہر یعنی حضرت سیدنا عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے آتے تو وہ جو بیویوں کی خوشبوئیں تھیں نا وہ ماند پڑ جاتی اور شوہر کی خوشبو ان بیویوں کی خوشبوؤں پر غالب آ جاتی۔ ایک دن ان بیویوں نے آپس میں گفت و شنید کی، انہوں نے سوچا کہ یہ عجیب معاملہ ہے کہ ہم زمانے کی اعلیٰ معیار کی خوشبوئیں استعمال کرتی ہیں، لیکن جب اپنے شوہر کے سامنے آتی ہیں تو ہماری خوشبوؤں کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ تینوں بیویوں میں سے ایک بیوی جس کا روایت میں نام ام عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اس نے ہمت کی اپنے شوہر سے ایک دن پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، اس کا سبب کیا ہے کہ ہم بڑی بڑی اعلیٰ ترین معیار کی خوشبوئیں استعمال کرتی ہیں، لیکن جب آپ کے سامنے آتی ہیں تو آپ کی خوشبو کا رنگ بھی نرالا ہے اور مشک بھی بڑا غیر معمولی ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ تو حضرت سیدنا عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا سبب بتاتے ہوئے فرمانے لگے کہ اے میری بیویوں، ایک دن میں بیمار ہو گیا تھا، گویا ایسا میں بیمار ہوا کہ میرے جسم پر پھوڑے اور فنسیاں نکل آئے، تو اسی بیماری کے عالم میں میں حضور جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا مسافر بنا۔ جب حضور سید عالم نور مجسم رحمت کونین علیہ السلام کی دہلیز پر پہنچا، آپ کے در اقدس پر میں پہنچا تو آقا کریم علیہ السلام کو میں نے یہ دکھڑا سنایا۔ لجپال کریم نبی علیہ السلام کو میں نے عرض کیا کہ حضور میں اس مرض میں مبتلا ہوں، بڑی مدت بیت گئی کہ میرے جسم پر پھوڑے اور فنسیاں نکل رہے ہیں، آپ تو لجپال ہیں، آپ تو کریم ہیں، حضور عطا فرما دیجئے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنے دستے ید اللہ سے اپنے دہن کے لعاب کو عتبہ بن فرقد کے جسم پہ لگا دیا۔ حضرات گرامی قدر، یہ لعاب دہن بڑی برکتوں والا لعاب دہن ہے، بڑی وسعتوں والا لعاب دہن ہے۔ یہ وہی لعاب دہن ہے کہ جس کی برکت سے کھارے کنویں میٹھے بن گئے، یہ وہی لعاب دہن ہے کہ جس کی برکت سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی سے زہر کا اثر زائل ہو گیا۔ یہ وہی برکتوں والا اور وسعتوں والا لعاب دہن ہے کہ جس کی برکت سے حضرت سیدنا حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاس ختم ہو گئی، اور یہ وہی لعاب دہن شریف ہے کہ جس کی برکت سے محمد بن حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلے ہوئے ہاتھ کے سارے نشانات مٹ گئے۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کیا کیا ملی خیرات نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کیا کیا ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ جب آقا کریم علیہ السلام اللہ کریم کے عطا کردہ خزانوں سے اپنی امت کو عطا کرتے ہیں تو پھر مانگنے کی زحمت نہیں دیتے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں اور کسی سائل کو مانگنے کی زحمت ہی نہیں دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ اپنا دروازہ وہ ہر وقت کھلا رکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے میری بیویوں، حضور نبی مکرم علیہ السلام نے جب اپنا وہ برکتوں والا دست شفا لعاب دہن کے ساتھ میرے جسم پہ لگایا
تو مجھے اس مرض سے شفا بھی مل گئی اور ایک نایاب خوشبو بھی مل گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کریم نے اپنے حبیب علیہ السلام کو بڑے بڑے نرالے، بڑے بڑے بے مثال معجزات عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، یہ میں نے مختصر سے وقت میں آپ حضرات کی خدمت میں حضور سید عالم نور مجسم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کریمہ کی ایک نورانی جھلک آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی ہے، جسے سن کے خوش نصیب افراد کا ایمان جو ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے اور منکرین کے حسد اور بغض میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے قرآن مقدس میں ارشاد فرما رکھا ہے، فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، پس جب ان کے پاس ہمارے رسول روشن نشانیاں یعنی معجزات لے کر تشریف لے آئے، تو قالو، وہ منکرین بولے، ھذا سحر مبین، یہ تو کھلم کھلا جادو ہے۔ منکرین نے جب انکار کیا تو ایسے کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، دعا گو ہوں اللہ کریم ہم سب کو عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرنگوں رہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیشہ اسی بارگاہ کرم سے وابستہ رکھے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین۔